بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ سبق نمبر 15، حجاج بن یوسف کی بے بسی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک موقع پر حجاج بن یوسف جو ایک ظالم بادشاہ تھا اس کے پاس گئے تو اس نے ان کو بہت سے گھوڑے دکھائے اور بے ادبی کرتے ہوئے کہا کہ کیا تمہارے صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تم نے اس جیسا دیکھا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سے عمدہ چیز دیکھی ہے۔ میں نے آپ سے سنا کہ گھوڑے 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ کہ آدمی اس کو اللہ کے راستے کے لیے پالتا ہے۔ اس قسم کے گھوڑے کے بال، اس کا پیشاب، اس کا خون اور گوشت سب قیامت کے دن اس آدمی کے ترازو میں رکھا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ آدمی محض اپنے پیٹ کے لیے گھوڑا پالتا ہے، اور تیسرے یہ کہ وہ ریا اور دکھلاوے کے لیے پالتا ہے۔ پھر حجاج سے کہا کہ تیرے یہ گھوڑے اسی دکھلاوے کے لیے ہیں۔ اس پر حجاج بہت غصے ہوا اور کہنے لگا کہ اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نہ کی ہوتی تو میں تم کو ایسا اور ایسا کر دیتا، یعنی مارتا یا قتل ہی کر دیتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کلا لقد احترزت منک بکلمات لا اخاف من سلطان سطوتہ ولا من شیطان عتوتہ۔ تو ہرگز کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میں چند کلمات کے ذریعے تیرے شر سے محفوظ ہو چکا ہوں۔ میں نہ کسی سلطان کی طاقت سے ڈرتا ہوں اور نہ کسی شیطان کی سرکشی سے۔ یہ سن کے وہ ذرا ٹھنڈا ہوا اور کہنے لگا کہ اے ابو حمزہ، ہمیں بھی وہ کلمات سکھا دو۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں تجھے اس کا لائق نہیں دیکھتا۔ پھر ایک زمانے کے بعد جب حضرت انس رضی اللہ عنہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو ان کے خادم حضرت ابان نے عرض کیا کہ حضرت، آپ سے ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ جو چاہو پوچھو۔ کہا کہ وہ کیا کلمات ہیں جن کا حجاج نے آپ سے مطالبہ کیا تھا؟ فرمایا کہ ہاں، میں تم کو اس کا لائق دیکھتا ہوں۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 برس خدمت کی اور آپ میرے سے راضی ہو کر دنیا سے گئے، اور تم نے بھی میری 10 سال خدمت کی ہے اور میں دنیا سے جا رہا ہوں جبکہ میں تم سے راضی ہوں۔ جب تم صبح کرو یا شام کرو تو یہ پڑھ لیا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی، بسم اللہ علی کل شیء اعطانی ربی، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض والسماء، بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ داء، بسم اللہ افتتحت وعلی اللہ توکلت، لا قوة الا باللہ، لا قوة الا باللہ، لا قوة الا باللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، تبارک اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ورب الارضین وما بینہما، والحمد للہ رب العالمین، عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اجعلنی فی جوارک من شر کل ذی شر ومن شر الشیطان الرجیم، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر اور اس کی تسبیح میں بڑی طاقت ہے، اور اللہ اس کی برکت سے ظالم کے ظلم سے حفاظت فرماتے ہیں، اگرچہ وہ بادشاہ و امیر ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ کیا ہم کو اللہ سے اس قسم کے تعلق کی ضرورت اپنے دشمنوں اور ظالم بادشاہوں اور سیاسی لیڈروں کے ظلم سے بچنے کے لیے نہیں ہے؟ اگر ہے تو ان کلمات کا ہم ضرور اہتمام کریں۔